وآل محمد عجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان اسٹارٹ کیا. بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں پچھلی مرتبہ جو ہم لوگ نے نشست میں تذکرہ کیا تھا دیگر ائمہ کے زمانے میں جو نائبین معصومین رہے ہیں ان کا تذکرہ کیا تھا. صفحہ نمبر 17 تک ہم نے اس وقت جو ہے پڑھا تھا کہ مختلف ائمہ علیہ السلام کے دور میں کون کون سے اشخاص تھے جن کو معصومین نے جو ہے اپنے نائب کے طور پہ جو ہے لوگوں میں جو غیر معصوم تھے جن کو لوگوں کے درمیان بھیجا تھا. ٹھیک ہے, اس میں ہم نے جو ہے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تو اب صفحہ نمبر 18 پہ سیم کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں. کتاب کا نام ہے پوشیدہ آفتاب کی چند نورانی کرنیں. ٹھیک ہے, یہ کتاب جو ہے اسی سال سن 2024 میں چھپی ہے ایسوسیشن آف امام مہدی کی طرف سے. اور اس کے صفحہ نمبر 18 پہ جو ہے یہ میں پڑھ رہا ہوں کہ لولا من یبقى بعد غیبت قائمکم من العلماء الداعین الیہ والدالین علیہ والذابین عن دینہ بحجج اللہ والمنقذین لضعفاء عباد اللہ من شباک ابلیس و مردتہ ومن فخاخ النواسب لما بقی عہد الا ارتد عن دین اللہ ولکنہم الذین یمسکون عزمۃ قلوب ضعفاء الشیعۃ کما یمسک صاحب السفینۃ سکانہا اولئک هم الافضلون عند اللہ عز وجل. اور اس حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ باقاعدہ غور فرمائیں کہ امام علی علیہ السلام, علی نقی علیہ السلام نے زمان غیبت میں کس قدر علماء پر اعتماد کیا ہے اور غیبت میں ان کی ذمہ دارانہ کردار کو کس طرح سے بیان کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر تمہارے قائم عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے زمانے غیبت میں ایسے با کردار علماء موجود نہ ہوتے جو نمبر 1 امام کی طرف دعوت دینے والے, نمبر 2 ان کی طرف رہنمائی کرنے والے, نمبر 3 اللہ کے معین کردہ مستحکم دلیلوں سے ان کے دین کا دفاع کرنے والے, نمبر 4 ابلیس اور اس کے سرکشوں کے جال سے کمزور اور یتیموں کو نجات دلانے والے, نمبر 5 دشمنان اہل بیت کے حملوں اور جال سے بچانے والے. اگر ان صفات و خصوصیات کے حامل علماء نہ ہوتے تو ہر ایک خدا کے دین سے ہر برگشتہ اور مرتد ہو جاتا. یعنی کہ انہوں نے امام میں علی النقی علیہ السلام نے یہ 5 صفات بتائیں علماء کی جن میں یہ ہو کیا, ایک کہ امام کی طرف بلائیں گے, ان کی رہنمائی کریں گے اور جو دلیل ہے دلیل کے ساتھ میں دفاع کریں گے. جو بھی اگر کوئی اعتراض غیر مذہب والا اعتراض دین اسلام پہ کر رہا ہے تو مستحکم دلیلوں کے ساتھ میں دفاع کریں گے اور ابلیس اور اس کے سرکشوں کے حملوں اور جال سے بچانے کے کام کریں گے. تو یہ ان کے کام ہے. ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ علماء میں یہ صفات ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے, یہی وہ علماء ہیں جو کمزور یتیموں کے دلوں کو اس طرح سنبھالے ہوئے ہیں جس طرح کہ ناخدا کشتی کے مسافروں کو سنبھالے ہوئے ہوتا ہے. یہی لوگ خداوند عالم کے نزدیک بہت ہی زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. یہاں پہ اس کا ترجمہ ختم ہوا امام کی حدیث کا جو میں نے وہاں پڑھی عربی میں جو متن پڑھا تھا اس کا ترجمہ یہاں پہ ختم ہوا. ٹھیک ہے, اس وقت جو شیعہ دین اہل بیت علیہ السلام پر باقی ہیں اور انہی علماء کے بدولت جو
خدا کے نزدیک بہت اعلیٰ منزلت و مقام رکھتے ہیں، اور یہ اور بات ہے کہ انہیں بلند منزلت پر فائز علماء پر آج کل عوام تنقیدیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس حدیث میں امام علی نقی علیہ السلام نے زمانۂ غیبت کے ذمہ دار اور باکردار علماء کی 5 صفات بیان کی ہیں. ٹھیک ہے، جو ہم نے اوپر ابھی پڑھی. ٹھیک ہے. حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی حدیث بیان فرمائی ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. امام کہتے ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا عَلَى هَوَاهُ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَن تُقَلِّدُوهُ. مطلب حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فقہ یعنی دین کی گہرائی اور تحقیقی معرفت فقیہ جو دین اہل بیت علیہ السلام کی نہایت گہری تحقیقی معرفت و علم رکھتا ہو. دین کی گہری تحقیقی معرفت و علم کے ساتھ جو چیز عوام کو ان کی طرف رجوع اور ان کی پیروی پر آمادہ کرتی ہیں، ان میں سے صفات یہ ہے کہ سب سے پہلی صفت جو ہے اس حدیث کے روشنی میں اپنے نفس کو خدا اور رسول کی ناپسندیدہ باتوں سے محفوظ رکھتا ہے. مطلب جو چیز اللہ کو نہیں پسند ہے اور رسول اللہ کو نہیں پسند ہے. عالم وہ ہے، 11ویں امام کی نظر میں عالم وہ ہے جو ان صفات، یہ پراپرٹیز، ایٹریبیوٹس، کوالٹیز، کیریکٹر یہ اس کے اندر ہو. نمبر 1 کہ وہ اپنے نفس کو خدا اور اللہ کے رسول کے پسندیدہ باتوں سے دور رکھتا ہے، محفوظ رکھتا ہے. نمبر 2 اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے، دین کا محافظ ہو، اپنے ذات کا نہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت خوب. دین کا محافظ ہو، اپنی ذات کا نہیں. خواہشات نفس کا مخالف ہو. خواہشات نفس مطلب مثال کے طور پہ ہم اب سب بول رہے ہیں کہ میں ایک اگزامپل دے رہا ہوں، میں اپنی بڑائی نہیں کر رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کروں، میں آپ سب سے کمتر ہوں. میں آپ سے بتاؤں کہ ابھی جیسے آپ لوگ سب لوگ بولے کرسی پہ بیٹھ جاؤ، کرسی پہ بیٹھ جاؤ، کرسی پہ بیٹھ جاؤ، تو میرا دل کر رہا ہے کہ بھائی ہاں میں کرسی پہ بیٹھوں. لیکن ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، جو اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہیں وہ بڑے لوگ ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ دل کیا کہ بھائی ہاں میں بیٹھا ہوں تو میں بھی بیٹھ گیا. ٹھیک ہے. اپنے دل کی نفس کی خواہش کے خلاف کرنا کہ بھائی میرا دل کر رہا ہے کہ میں ٹھنڈا پانی پیوں، لیکن میں بولوں کہ نہیں میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا. ٹھیک ہے. میرا دل کر رہا ہے کہ میں آج چکن کا کچھ آئٹم کھاؤں، نہیں تو آج میں نہیں کھاؤں گا، آج میں سادہ کھانا کھاؤں گا. تو مخالفاً لنفس سے اپنے نفس کی مخالف کرنے والا، نفس پرست نہ ہو اور خدا پرست ہو. نمبر 4 اپنے امام کے احکام کا پوری طرح پابند و اطاعت گزار ہو. اپنے امام کے احکام کا پوری طرح پابند ہو اور اطاعت گزار ہو. عوام پر لازم ہے کہ ان صفات کے حامل فقہا کی تقلید کریں. تو امام کا حکم ہے کہ اگر ایسا بندہ ہے جس میں یہ صفات ہیں، یہ ایٹریبیوٹ ہیں، یہ کوالٹیز ہے، ایسا اس کا کیریکٹر ہے، تو آپ لوگوں کے اوپر ہے، آپ لوگوں کو چاہیے اور آپ لوگوں کے لیے حکم ہے امام کا کہ ایسے فقیہ پاک باز انسان کی تقلید کرے اور قدم قدم پر ان کی پیروی کرے، ان کی نصیحتوں پہ عمل کریں. اور اب یہ ہمارے امام، ہمارے وقت کے امام حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ ان کی حدیث ہے وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ. یعنی رونما ہونے والے واقعہ، رونما ہونے والے مطلب ڈے ٹو ڈے کرنٹ افیئرس، ڈیلی افیئرس، کرنٹ افیئرس. اوکے. رونما ہونے والے واقعات میں ہماری حدیثوں کے راویوں کی طرف رجوع کرو. ہمارے حدیثوں کی راوی ہمارے مطلب ابھی ہم نے دعائے ندبہ میں پڑھا کہ اے نبنا یبنا سعادت المقربین، این النجباء الاکرمین، ہے نا. امام کے جو ہے آباء و اجداد کی تذکرے ہم نے دعائے ندبہ میں پڑھے. تو یہ ہمارے کا مطلب وہ تمام تر صفات جو دعائے ندبہ میں ہم نے دیکھی وہ سب کے سب شامل، وہ ہر امام کی حدیث کے ذیل میں یہ کہا کہ ہمارے حدیث کے راویوں کی طرف رجوع کرو
یہ میری طرف سے تم پر حجت ہے. یہ جو ہے امام کی آخری توقیع میں آیا تھا. احتجاج، اس کا حوالہ بھی ہے احتجاج تبرسی جلد نمبر 2 کمال الدین صفحہ نمبر 484. ٹھیک ہے، تو آپ یہ جو ہے جا کے حوالہ بھی چیک کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر. PDF میں یہ دونوں کتابیں احتجاج تبرسی موجود ہیں. اگر نہیں مل رہی ہے تو مجھے بولیے، میرے پاس میرے اس موبائل میں بھی موجود ہے، میں آپ کو فارورڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے، تو امام کہتے ہیں کہ حدیث کے راویوں، ہماری حدیث کے راویوں کی طرف رجوع کرو، یہ میری طرف سے تم پر حجت ہیں اور میں خدا کی طرف سے ان پہ حجت ہوں. مطلب ایسا بھی نہیں کہ مطلب وہ مولا نے کہا کہ وہ یہ تو تمہارے لیے حجت ہے اور اس کے بعد میں بات ختم. میں ان کے اوپر حجت ہوں. مطلب اگر یہ ان سے غلطی ہو رہی ہے تو میں ان کی مدد بھی کروں گا، اور اگر ان سے کچھ خطا ہوئی تو ان کی اصلاح بھی کروں گا. مطلب مولا ایسا نہیں بول رہے کہ مطلب ان سے غلطی ہوگی یا نہیں ہوگی. میں حجت ہوں تو ان کے امور کا دیکھنے کا ذمہ دار میں ہوں. میں ان کے امور کو، امام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو کنٹرول کروں گا. تم ان سے ملو، تمہارا کام ہے تم ان سے چیزیں سپلائی لو، بھلے وہ دینی ہو چاہے دنیاوی ہو، لیکن تمہارا کام ہے کہ تم ان سے ملو، تم ان سے پوچھو، اور میرا کام ہے کہ میں ان کی دیکھ بھال کروں، میں ان تک پہنچانے کا کام کروں جو تمہاری ضرورت ہے. بر محمد وآل محمد صلوات. ہاں صلی اللہ علیہ